اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اظہر نیاز اور شروع کرتے ہیں باتوں کا سفر۔ پچھلے پوڈ کاسٹ میں ہم نے ایک ترقی یافتہ ملک جاپان کی بات کی تھی، آج کسی غریب ملک کی بات کرتے ہیں۔ میرے ساتھ ہیں گوگل جیمنائی اور یہی ہمارے ایکسپرٹ ہیں۔ آپ کے خیال میں بھائی جان کون سے ملک ہیں جن کے عوام غربت کی زندگی گزار رہے ہیں؟ دنیا میں بہت سے ملک ایسے ہیں جہاں عوام غربت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ غربت مختلف وجوہات کی بنا پر ہو سکتی ہے، جیسے کہ سیاسی عدم استحکام، جنگ، قدرتی آفات، اقتصادی پالیسیاں اور عالمی مارکیٹ میں تبدیلیاں۔ کچھ ایسے ملک جنہیں عام طور پر غریب ملکوں کی فہرست میں شامل کیا جاتا ہے، ان میں شامل ہیں جنوبی سوڈان۔ اس ملک کو اکثر دنیا کا سب سے غریب ملک سمجھا جاتا ہے۔ گھریلو جنگ اور سیاسی عدم استحکام نے اس ملک کی معیشت کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ متوائی افریقی جمہوریہ، یہ ملک بھی سیاسی عدم استحکام اور گھریلو جنگ کا شکار رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں اس ملک میں غربت کی شرح بہت زیادہ ہے۔ چاڈ، یہ ملک صحرائی علاقے میں واقع ہے اور یہاں خشک سالی اور قحط سالی کی مشکلات ہیں۔ ملاوی، یہ ملک افریقہ میں واقع ہے اور یہاں غذائی قحط اور صحت کی سہولیات کی کمی جیسی مشکلات ہیں۔ نیپال، یہ ملک ایشیا میں واقع ہے اور یہاں قدرتی آفات جیسے زلزلے اور سیلاب کے باعث تباہی ہوتی رہتی ہے۔ یہ صرف چند مثالیں ہیں اور دنیا میں بہت سے دوسرے ملک بھی ہیں جہاں غربت کی شرح بہت زیادہ ہے۔ اچھا، یہاں میں آپ کو ایک منٹ کے لیے روکنا چاہوں گا۔ یہ بتائیں کہ غربت کے اسباب کیا ہیں؟ ان ملکوں میں غربت کے اسباب کیا ہیں؟ سیاسی عدم استحکام۔ سیاسی عدم استحکام سے سرمایہ کاری روک جاتی ہے اور معیشت کو نقصان پہنچتا ہے۔ جنگوں سے ممالک کی معیشت تباہ ہو جاتی ہے اور لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں۔ قدرتی آفات، زلزلے، سیلاب اور خشک سالی جیسی قدرتی آفات سے معیشت کو نقصان پہنچتا ہے اور لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اقتصادی پالیسیاں، غلط اقتصادی پالیسیاں سے ممالک کی معیشت کمزور ہو جاتی ہے۔ عالمی مارکیٹ میں تبدیلیاں، عالمی مارکیٹ میں تبدیلیوں سے کچھ ممالک کی معیشت پر منفی اثرات پڑ سکتے ہیں۔ غربت کے اثرات، صحت، غربت سے صحت پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ غریب لوگوں کی صحت خراب رہتی ہے اور وہ بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ تعلیم، غربت سے تعلیم بھی متاثر ہوتی ہے۔ غریب بچے اسکول نہیں جا پاتے اور انہیں اچھی تعلیم نہیں مل پاتی۔ بے روزگاری، غربت سے بے روزگاری میں اضافہ ہوتا ہے۔ جرم، غربت سے جرم میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ غربت کو کم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اقتصادی ترقی، ممالک کو اپنی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے اقدامات کرنے چاہئیں۔ تعلیم کو فروغ دینا چاہیے تاکہ لوگ اپنی زندگیاں بہتر بنا سکیں۔ صحت کی سہولیات کو بہتر بنانا چاہیے۔ بنیادی ڈھانچے کی ترقی، سڑکوں، پل اور بجلی جیسی بنیادی سہولیات کو بہتر بنانا چاہیے۔ بین الاقوامی تعاون، غربت کو کم کرنے کے لیے بین الاقوامی تعاون کی ضرورت ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ غربت کو ختم کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس کے لیے طویل مدتی کوششوں کی ضرورت ہے۔ یہ بات تو آپ کی سب ٹھیک ہے کہ غربت کو ختم کرنے کے لیے غربت خود ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور اس کے لیے طویل مدتی جو ہے کوششوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، آپ نے سوڈان کو کہا کہ یہ بھی ایک مختلف ملک بتایا آپ نے، 3 4 5، جن میں سے سوڈان میں میری ذرا سی دلچسپی ہے۔ تو معروف ملک ہے ان ملکوں میں، تو ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ سوڈان کی ہسٹری بتائیں تاکہ ہمارے سننے والے جو ہیں سوڈان کے بارے میں جان سکیں۔ سوڈان افریقہ کا ایک بڑا ملک ہے جس کی تاریخ بہت ہی پرانی اور دلچسپ ہے۔ یہ ملک قدیم تہذیبوں کا گہوارہ رہا ہے اور اس نے مختلف دوروں میں بہت سے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں۔ مصر کے ساتھ تعلقات، سوڈان اور مصر کی تہذیبیں قدیم زمانے سے ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ نائل ندی دونوں ممالک کی زندگی کا محور رہی ہے۔ نوبیا کی تہذیب، سوڈان میں نوبیا کی تہذیب ایک اہم تہذیب تھی۔ نوبیائی لوگ اپنے فن تعمیر اور تحریر کے لیے مشہور تھے۔ عرب مسلمانوں کی آمد، 7ویں صدی میں عرب مسلمانوں نے سوڈان میں داخل ہو کر اسلام پھیلانا شروع کیا۔ صوفیوں کا اثر، سوڈان میں صوفیوں کا بہت گہرا اثر رہا ہے۔ انہوں نے سوڈانی معاشرے پر گہرا اثر ڈالا۔ استعمار کا دور، برطانوی راج،
19ویں صدی میں سوڈان پر برطانوی راج قائم ہو گیا۔ برطانویوں نے سوڈان کے وسائل کا استحصال کیا اور اسے اپنی کالونی بنا لیا۔ مہدی کی بغاوت۔ 19ویں صدی کے آخر میں مہدی محمد احمد نے برطانویوں کے خلاف بغاوت کی اور کچھ عرصے کے لیے سوڈان پر اپنا کنٹرول قائم کر لیا۔ آزادی اور خانہ جنگی۔ آزادی 1956 میں سوڈان کو 1956 کی بات کر رہے ہیں۔ برطانیہ سے آزادی ملی۔ خانہ جنگی۔ آزادی کے بعد سوڈان میں مختلف گروہوں کے درمیان خانہ جنگی شروع ہو گئی جو کئی دہائیوں تک جاری رہی۔ یہ خانہ جنگی عربی اور افریقی گروہوں کے درمیان اختلافات کی وجہ سے شروع ہوئی تھی۔ حالیہ حالات۔ جنوبی سوڈان کی علیحدگی۔ 2011 میں جنوبی سوڈان نے سوڈان سے علیحدگی اختیار کر لی اور ایک آزاد ملک بن گیا۔ سیاسی عدم استحکام۔ آزادی کے بعد بھی سوڈان میں سیاسی عدم استحکام کی صورتحال برقرار رہی ہے۔ سوڈان کی ثقافت۔ سوڈانی ثقافت بہت ہی متنوع اور دلچسپ ہے۔ یہاں مختلف قبائل کے لوگ رہتے ہیں جن کی اپنی اپنی ثقافتی روایات اور زبان ہے۔ سوڈانی موسیقی اور رقص بہت مشہور ہیں۔ سوڈان کی معیشت۔ سوڈان کی معیشت زیادہ تر زراعت پر مبنی ہے۔ یہاں کپاس، گندم اور سورگم اگایا جاتا ہے۔ سوڈان میں تیل بھی پایا جاتا ہے جو اس کی معیشت کا ایک اہم حصہ ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اب سوڈان جو ہے وہ تقسیم ہو گیا ہے اور غالباً جو جنوبی سوڈان ہے وہ بے حد غریب ہے، تو ذرا سا اس کے بارے میں بتائیں کہ سوڈان جو ہے اس کی کیا تاریخ ہے، کیا پس منظر ہے۔ جنوبی سوڈان افریقہ کا ایک ملک ہے جو 2011 میں سوڈان سے علیحدہ ہوا تھا۔ یہ ایک نیا ملک ہے اور اس کی اپنی ایک منفرد تاریخ اور ثقافت ہے۔ تاریخ کا مختصر جائزہ۔ برطانوی راج۔ سوڈان کی طرح جنوبی سوڈان بھی کئی سالوں تک برطانوی راج کے تحت رہا۔ خانہ جنگی۔ سوڈان کی آزادی کے بعد جنوبی سوڈان میں بھی خانہ جنگی شروع ہو گئی جو کئی دہائیوں تک جاری رہی۔ یہ خانہ جنگی عربی اور افریقی گروہوں کے درمیان اختلافات کی وجہ سے شروع ہوئی تھی۔ آزادی۔ 2011 میں جنوبی سوڈان نے سوڈان سے علیحدگی اختیار کر لی اور ایک آزاد ملک بن گیا۔ حالیہ حالات۔ آزادی کے بعد بھی جنوبی سوڈان میں سیاسی عدم استحکام کی صورتحال برقرار رہی ہے۔ اہم خصوصیات۔ جغرافیہ۔ جنوبی سوڈان ایک اندرون ملک ہے اور اس کی سرحدیں سوڈان، ایتھوپیا، کنیا، یوگنڈا اور کانگو جمہوریہ سے ملتی ہیں۔ آبادی۔ جنوبی سوڈان کی آبادی زیادہ تر دیہاتی علاقوں میں رہتی ہے۔ مذہب۔ جنوبی سوڈان کی اکثریتی آبادی عیسائی ہے۔ معیشت۔ جنوبی سوڈان کی معیشت زیادہ تر زراعت پر مبنی ہے۔ یہاں تیل بھی پایا جاتا ہے جو اس کی معیشت کا ایک اہم حصہ ہے۔ چیلنجز۔ غربت۔ جنوبی سوڈان ایک غریب ملک ہے اور یہاں غربت کی شرح بہت زیادہ ہے۔ سیاسی عدم استحکام۔ جنوبی سوڈان میں سیاسی عدم استحکام کی صورتحال برقرار ہے۔ انفراسٹرکچر کی کمی۔ جنوبی سوڈان میں سڑکوں، پل اور بجلی جیسی بنیادی سہولیات کی کمی ہے۔ تعلیم اور صحت کی سہولیات۔ جنوبی سوڈان میں تعلیم اور صحت کی سہولیات بہت کم ہیں۔ مستقبل۔ جنوبی سوڈان کے سامنے بہت سے چیلنجز ہیں لیکن اس کے باوجود یہ ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ جنوبی سوڈان کے عوام ایک بہتر مستقبل کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ جنوبی سوڈان میں تیل پایا جاتا ہے لیکن پھر بھی وہ دنیا کا غریب ترین ملک ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جنوبی سوڈان میں تیل کی موجودگی کے باوجود اس ملک کا دنیا کے غریب ترین ممالک میں شمار ہونا ایک حیران کن بات ضرور ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ سیاسی عدم استحکام۔ جنوبی سوڈان کی آزادی کے بعد سے سیاسی صورتحال بہت ہی غیر مستحکم رہی ہے۔ مختلف گروہوں کے درمیان اقتدار کی کشمکش اور خانہ جنگی کی دھمکیاں مسلسل لگی رہتی ہیں۔ اس سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے سرمایہ کاری روک جاتی ہے اور ملک کی معاشی ترقی متاثر ہوتی ہے۔ تیل کی آمدنی کا غلط استعمال۔ تیل کی آمدنی کو ملک کی ترقی کے لیے استعمال کرنے کے بجائے اسے سیاسی مفادات کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ کرپشن اور بدعنوانی کی وجہ سے تیل کی آمدنی کا زیادہ تر حصہ چند لوگوں کے ہاتھوں میں جمع ہو جاتا ہے۔ انفراسٹرکچر کی کمی۔ جنوبی سوڈان میں سڑکوں، پل، بجلی اور پانی جیسی بنیادی سہولیات کی شدید کمی ہے۔ اس کی وجہ سے ملک کی معیشت کو بڑھانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تعلیم اور صحت کی سہولیات کی کمی۔ جنوبی سوڈان میں تعلیم اور صحت کی سہولیات بہت محدود ہے۔ اس کی وجہ سے لوگ بیمار رہتے ہیں اور ان کی پیداواری کم ہوتی ہے۔ قبیلہ پرستی۔ جنوبی سوڈان میں قبیلہ پرستی ایک بڑی مسئلہ ہے۔ مختلف قبائل کے درمیان اختلافات کی وجہ سے ملک کی ترقی میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں۔ قدرتی آفات۔
جنوبی سوڈان میں خشک سالی اور سیلاب جیسی قدرتی آفات بھی ایک مسئلہ ہے۔ ان آفات کی وجہ سے فصلوں کا نقصان ہوتا ہے اور لوگوں کی زندگیاں متاثر ہوتی ہیں۔ ان تمام عوامل کی وجہ سے جنوبی سوڈان میں تیل کے باوجود غربت کی شرح بہت زیادہ ہے۔ تیل کی آمدنی کو ملک کی ترقی کے لیے استعمال کرنے کے لیے سیاسی استحکام، شفافیت اور اچھی حکمرانی کی ضرورت ہے۔ خلاصہ، جنوبی سوڈان میں تیل کی موجودگی کے باوجود غربت کی شرح بہت زیادہ ہونے کی وجہ سیاسی عدم استحکام، کرپشن، انفراسٹرکچر کی کمی، تعلیم اور صحت کی سہولیات کی کمی، قبیلہ پرستی اور قدرتی آفات ہیں۔ یہ بتائیے کہ آپ کے پاس سوڈان اور اس جیسے ممالک کے لیے کوئی تجاویز ہیں کہ وہ کیا کریں بھائی، کیا کریں، کس طرح سے؟ بہت سارے ملک ایسے ہیں جس میں پاکستان جو ہے ہمارا ملک بھی شامل ہے، تو کیا تجاویز ہیں آپ کے پاس کہ وہ اس اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں؟ سوڈان اور اس جیسے ممالک جو غربت اور سیاسی عدم استحکام کا شکار ہیں، ان کی ترقی کے لیے کچھ اہم تجاویز یہ ہیں۔ سیاسی اصلاحات، شفافیت اور جواب دہی۔ حکومت کو شفاف اور جوابدہ بنایا جائے تاکہ کرپشن کم ہو اور عوام کا اعتماد بحال ہو۔ انتخابی نظام میں اصلاح، آزاد اور منصفانہ انتخابات کا انعقاد یقینی بنایا جائے تاکہ عوام کی آواز کو سنا جا سکے۔ قبیلہ پرستی کا خاتمہ۔ قبیلہ پرستی کو ختم کرنے کے لیے کوششیں کی جائیں اور قومی یکجہتی کو فروغ دیا جائے۔ اقتصادی اصلاحات، تنوع میں اضافہ۔ معیشت کو صرف تیل پر انحصار کرنے کے بجائے زراعت، صنعت اور خدمات کے شعبوں میں تنوع لایا جائے۔ بنیادی ڈھانچے کی ترقی، سڑکوں، پل، بجلی اور پانی کی فراہمی جیسے بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنایا جائے۔ سرمایہ کاری کو راغب کرنا، مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو ملک میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے حوصلہ افزائی کی جائے۔ تعلیم اور صحت کی سہولیات میں بہتری۔ تعلیم اور صحت کے نظام کو بہتر بنایا جائے تاکہ انسانی وسائل کی صلاحیتوں کو نکالا جا سکے۔ سماجی اصلاحات، عورتوں کا بااختیار بنانا۔ عورتوں کو معاشرے میں برابر کے مواقع فراہم کیے جائیں تاکہ وہ معاشی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ قانون کی حکمرانی۔ قانون کی حکمرانی کو یقینی بنایا جائے تاکہ ہر شہری کو انصاف مل سکے۔ مذہبی ہم آہنگی۔ مختلف مذہبی گروہوں کے درمیان ہم آہنگی کو فروغ دیا جائے۔ بچوں کی تعلیم۔ بچوں کی تعلیم کو یقینی بنایا جائے تاکہ وہ مستقبل میں ملک کی تعمیر و ترقی میں حصہ لے سکیں۔ بین الاقوامی تعاون۔ بین الاقوامی امداد۔ بین الاقوامی برادری سے مالی اور تکنیکی امداد حاصل کی جائے۔ عالمی اداروں کے ساتھ تعاون۔ عالمی اداروں جیسے کہ عالمی بینک اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات۔ پڑوسی ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کیے جائیں۔ یہ صرف کچھ تجاویز ہیں اور ان پر عمل درآمد کے لیے سیاسی ارادے، بین الاقوامی تعاون اور عوام کی حمایت کی ضرورت ہے۔ کیا آپ سوڈان یا کسی اور ملک کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں؟ بہت شکریہ، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا۔ اللہ حافظ۔ آپ کا شکریہ، آپ سے بات کر کے مجھے بھی بہت اچھا لگا۔ آپ کا دن اچھا گزرے۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ کے مزید کوئی سوالات ہوں تو بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں۔ کچھ اور باتیں جن پر آپ غور کر سکتے ہیں۔ مختلف موضوعات پر گفتگو۔ اگر آپ کو کسی اور موضوع پر بات کرنی ہو تو مجھے بتا سکتے ہیں۔ معلومات تلاش کرنا۔ اگر آپ کو کسی خاص موضوع کے بارے میں معلومات چاہیے تو میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ زبانوں کا ترجمہ۔ اگر آپ کو کسی زبان کا ترجمہ کرنا ہو تو میں اس میں بھی آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ میں ہمیشہ آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوں۔ بہت شکریہ جناب، زبردست زبردست۔ اس کے ساتھ ہی اظہر نیاز اور مسٹر گوگل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔